اگر تیری شرطوں پہ تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے۔ اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی۔ انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی، نام کسی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی؟ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں۔ یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے۔ سونیاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر، میں نے پسند نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ، آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی، اس میں حرج والی کون سی بات؟ یہ خاص وزاداری، یہ خاص خوبصورتی۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہانپتے کامتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے کہ جناب بہو بڑی پڑھی لکھی ہے یا داماد بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہے او بابے کو تو پتہ ہی نہیں۔ پڑھا لکھا وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے، جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا۔